بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی ایم ایل این کے اندر جو اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے، اور وہ دو گروپ ہیں پی ایم ایل این کے اندر، ایک مریم صفدر گروپ ہے اور ایک شہباز شریف گروپ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے اور ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھکنے والا یا بچھنے والا گروپ ہے جو شہباز شریف کا ہے۔ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے اور یہ پچھلے ایک ہفتہ سے نون لیگ کی صفوں میں جس نے ایک طرح کی تباہی پھیلا دی ہے، اور وہ یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دنوں سے چودھری نثار کا تذکرہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور چودھری نثار ایکٹیو ہو رہے ہیں دوبارہ سیاست میں۔ یہ چودھری نثار وہ ہے جو ہمیشہ سے ہی پی ایم ایل این کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا رہتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سینئر جو لیڈرز ہیں پی ایم ایل این کے، اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر، ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن جو اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محبتیں تھیں یا جھکاؤ تھا، وہ پسند نہیں تھا نواز شریف کو۔ نواز شریف بیچارہ تو خود اتنا اس کا دماغ نہیں تھا۔ مریم نواز جب سے ایکٹیو ہوئی تو مریم نواز کو تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، اس وجہ سے مریم نواز نے ان کو آہستہ آہستہ پارٹی سے کک آؤٹ کر دیا تھا۔ اب پچھلے دنوں میں یہ چند دن پہلے میاں جوید لطیف جو کہ اس وقت خاص آدمی ہیں مریم نواز کے، میاں جوید لطیف نے کیپٹل ٹاک میں حامد میر کے پروگرام میں بتایا کہ چودھری نثار نے عمران خان کو دھرنے کی اجازت دی، عمران خان کو پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھنے کی اجازت دی، اور عمران خان کو جو فیسیلیٹیٹ کیا چودھری نثار نے، یہ الزام لگایا چودھری نثار کے اوپر۔ اب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، ایک وقت تھا کہ یہ نواز شریف کے ساتھ بڑے انقلابی تھے اور بڑے انقلاب کی باتیں کرتے تھے، پھر جب وقت آیا کہ نواز شریف کی انقلابیت ختم ہو گئی یا وہ اپنے گھر چلی گئی انقلابیت، تو پھر یہ سارے کے سارے شہباز شریف کے آگے پیچھے پھرنے لگ گئے۔ اب جب سے شہباز شریف کے حالات خراب ہوتے نظر آئے ہیں اور شہباز شریف کو ہر طرف سے گھیرا ڈالا جا رہا ہے اور شہباز شریف کے خلاف کیسز اوپن ہو رہے ہیں، شہباز شریف اپنے بیٹے کو آج تک جیل سے رہا نہیں کروا سکا، تو یہ جو طبقہ تھا انقلابی طبقہ، یہ اب شہباز شریف سے بھی مایوس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں اب کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں اس سارے کے سارے سینیریو کے اوپر کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ کل تک یہ نواز شریف کو ہیرو سمجھتے تھے، ووٹ کو عزت دلانے کی باتیں کرتے تھے، اور ساری کی ساری جو پی ایم ایل این کے اندر انقلابی سیاست تھی اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج یہ لوگ شہباز شریف کے پیچھے جھکنا چاہتے ہیں اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر یہ پارٹی کو کہیں نہ کہیں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس بھنور سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہیں پہ جو مریم نواز کا گروپ ہے وہ بڑا ہی آج کل ایکٹیو ہو گیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ چودھری نثار کسی قیمت پر پارٹی میں واپس آئے، کیونکہ شہباز شریف گروپ یہ چاہتا ہے کہ چودھری نثار کا اس وقت پارٹی کو ریسکیو کرنا بہت ضروری ہے۔ شہباز شریف ناکام ہو چکا ہے، شہباز شریف کا کوئی بھی جو پلاننگ ہے یا حکمت عملی ہے وہ چل نہیں رہی۔ وہ اس نے جا کر گھٹنے ٹیکے بھی ہیں راول پنڈی میں، لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری نثار جیسا ایکٹیو آدمی ضروری ہے اس سارے کے سارے سینیریو میں، اور چودھری نثار ہی اس بھنور سے نکال سکتا ہے۔ لیکن جب مریم نواز کو پتہ چلا ہے تو مریم نواز کھڑی ہو گئی، اور مریم نواز نے اپنے سارے لوگوں کو چودھری نثار کے پیچھے لگا دیا ہے، اور اب چودھری نثار، اینٹی چودھری نثار اور پرو چودھری نثار جو پی ایم ایل این ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ دھرنا ہوا، اور دھرنے کے وقت عمران خان کے دھرنے میں یہ کہا جاتا تھا کہ چودھری نثار نے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی میڈیا کے اوپر دیکھا تھا 30-31 اگست کی رات جب عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنے کے اوپر حملہ ہوا تھا، جب یہ پارلیمنٹ ہاؤس سے پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، اور ساری رات شیلنگ ہوتی رہی تھی، اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ انڈیا سے جو وہ شیلنگ کا سامان منگوایا گیا تھا، جو زہریلی شیلنگ تھی، جس نے ڈاکٹر طاہر القادری کی ہیلتھ کے اوپر بھی بڑا اثر چھوڑا تھا اور عمران خان کو بھی بیمار کیا تھا۔
اور یہ اس وقت آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ چودھری نثار ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے اس آپریشن کا معائنہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کو زخمی کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ آج تک وہ کیسز جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیسز ہیں یا پی ٹی وی حملہ کیسز ہیں، وہ سارے کے سارے کس نے بنوائے تھے؟ چودھری نثار نے بنوائے تھے۔ اب کیونکہ چودھری نثار اس وقت نواز شریف کے ساتھ خیر خواہ تھا اور عمران خان دشمنی میں وہ سب سے آگے تھا، لیکن اس وقت جو مریم نواز گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں دوبارہ یہ آ گیا اور اس نے آ کر پی ایم ایل این جوائن کر لی، یا پی ایم ایل این میں آ کے دوبارہ اس نے کوئی جگہ لے لی، تو پھر مریم نواز یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی جو انقلابی سوچ ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ اب ایک اور اس میں بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو چودھری نثار ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ ہمیشہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے بڑے اچھے ریلیشن رہے ہیں، اور وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ دونوں جو کنارے تھے ان کے درمیان، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی چاہے وہ نواز شریف تھا، دونوں کے درمیان وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے رہے۔ اب آ کر جب وہ پل ٹوٹا ہے، اس ٹوٹنے کی وجہ سے جو کشتیاں ہیں پی ایم ایل این کی وہ اب بھنور میں چلی گئی ہیں، وہ اب ڈوبنے کے قریب ہیں، اور یہ جو سیاسی انجینئرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں پی ایم ایل این کے کہ دوبارہ اس پل کو جوڑا جائے، اور تاکہ جو نواز شریف اور شہباز شریف اور پی ایم ایل این کا جو اس وقت زوال ہے وہ دوبارہ عروج کی طرف جا سکے۔ اب اس میں بڑی اہم بات ہے جو ذرائع ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں بات مان گئی تھی، اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ شہباز شریف کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن عمران خان ڈٹ گیا، اور عمران خان نے کہا کہ نہیں، اگر اب کی بار شہباز شریف کو کوئی ریلیف دیا جاتا ہے تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو شہباز شریف کے خلاف یہ جو کیسز ہیں، انکوائریز ہیں، اور جو اس نے حرام کا مال چرایا ہے، دوبارہ اس کے خلاف جو ری اوپن ہو رہے ہیں کیسز، اور نیب اس کو طلب کر رہی ہے، اور نیب جو اس کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر رہی ہے، یہ سارے کا سارا عمران خان نے کہا کہ میں نے جو قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا احتساب کا، اب نہ تو میں اس وعدے سے پیچھے ہٹنے والا ہوں اور نہ میں کسی کو چھوڑنے والا ہوں۔ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے شہزاد اکبر نے جو پریس کانفرنس کی اور ایک ایویڈنس سامنے رکھی۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ عدالتوں میں دیں، عدالتوں میں تو تب دیں گے جب ٹرائل شروع ہوگا، فرد جرم یہ نہیں لگنے دیتے، عدالتوں کی کارروائی یہ نہیں شروع ہونے دیتے، یا یہ حاضری معافی کروا لیتے ہیں، یا یہ پیش نہیں ہوتے، یا ان کے وکیل نہیں پیش ہوتے، یا کوئی درخواست دے دیتے ہیں۔ تو جب فرد جرم لگے گا، ٹرائل شروع ہوگا، ایویڈنس شروع ہوگی، تو تب جا کے ایویڈنس دی جائے گی نا، یا اس سے پہلے تو ایویڈنس نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہ ان کا ایک ہمیشہ سے ہی کہ یہ ادھر سے ڈیلنگ ٹیکس استعمال کرتے ہیں، اور پبلک کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ کے کہتے ہیں ہمارے خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف تو ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف نے شہباز شریف کو فون کیا، اور نواز شریف نے اسے کہا ہے کہ آپ جو دوبارہ اس چودھری نثار کو پارٹی میں لے کے آنا چاہتے ہیں جو میری وائف مری ہے کلثوم نواز، تو اس کی تعزیت نہیں کی، میں اتنا زیادہ بیمار رہا، مجھے پوچھنے نہیں آئے، میری خیریت نہیں پوچھی، میں اتنی مشکلات میں رہا، میری اس نے حال تک نہیں پوچھا، آپ ایسے غدار کو کیسے دوبارہ پارٹی میں لانا چاہتے ہیں؟ شہباز شریف نے اپنے بھائی کو تو تسلی دی کہ وہ اس کو پارٹی میں نہیں لانا چاہتے، لیکن شہباز شریف کو یہ بھی علم ہے کہ اگر اب کہیں چودھری نثار پل کا کردار ادا نہیں کرتا اور ان کے معاملات آپس میں حل نہیں کرواتا، تو شہباز شریف کا بچنا اب بالکل محال ہو گیا ہے۔ وہیں پہ جو سیاسی انجینئرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب نے جیسے ہی چودھری برادران کو ٹف ٹائم دیا ہے، یا چودھری برادران کے 20 سال پرانے کیسز کو کھولنے کا عندیہ دیا ہے، تو چودھری برادران بھی شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور خواجہ برادران کی جو ملاقات تھی اس کو بھی، اس پس منظر کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور اب چودھریوں کا جانا لاہور ہائی کورٹ میں وہ بھی یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ سارے نالاں ہیں، اور نالاں اس لیے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو بڑے چور ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ آپ دیکھیں اسپیکر صوبائی اسمبلی جب بھی اجلاس ہوتا تو وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتا تھا، اور حالانکہ حکومت کی پالیسی تھی، کبھی وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے،
کبھی نہیں کرتے تھے، جب بہت زیادہ پریشر آتا تھا تو وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے تھے، ویسے نہیں جاری کرتے تھے، لیکن حمزہ شہباز ہر دوسرے دن صوبائی اسمبلی میں پہنچا ہوتا تھا۔ تو یہ کیونکہ بینیفیشری ہیں اس کرپٹ سسٹم کے چودھری برادران بھی، تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ایکچول اور اوریجنل احتساب ہے اس کا عمل شروع ہو۔ اب مریم نواز یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنے باپ کی قربانی دی ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، اگر اس کے بعد بھی ہم نے پاؤں چاٹنے تھے تو ہمیں پھر کیا فائدہ ہوا ان ساری قربانیوں کا۔ اس کا گروپ یہ چاہتا ہے، اور اس کے گروپ میں چند لوگ ہیں، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال اور میاں جوید لطیف جیسے، باقی تو سارے ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ اب مریم نواز یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے ہمیں اپنی جو انقلابی سیاست ہے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈرائیونگ سیٹ دیں، میں آ کے لیڈ کروں، اور میں اپنے جو یہ نوجوان ہیں اس پارٹی کے ان کو دوبارہ سے ایکٹیو کروں، اور ہم اپنی پارٹی کو دوبارہ سے اس کا مقام بحال کریں۔ لیکن شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کا جو موڈ ہے وہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں دوبارہ کہیں نہ کہیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یا کوئی منت سماجت کرنی ہوگی، یا ہمیں کوئی ایسا شخص بیچ میں لانا ہوگا جو ہمیں معافی تلافی لے کے دے، نہیں تو ہم سارے جیلوں میں ہوں گے۔ جب ہم جیلوں میں ہوں گے تو پارٹی کون چلائے گا؟ اب یہ ایک بہت بڑا پی ایم ایل این کے اندر ایک جنگ کا سماں ہے۔ مریم نواز کا گروپ چودھری نثار کے خلاف بلیم گیم کر رہا ہے، شہباز شریف چودھری نثار کی منت سماجت کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ چند آنے والے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا شہباز شریف کامیاب ہوتے ہیں یا مریم نواز کامیاب ہوتی ہیں۔ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ کرے کہ جو ان کے خلاف احتساب کا عمل شروع ہوا ہے وہ بغیر کسی مکا کے، وہ بغیر کسی این آر او کے اپنے اختتام کو پہنچے، اور ان کو سزائیں ہوں اور ریکوریاں ہوں، تاکہ عوام نے جو خواب دیکھا تھا کہ ان چوروں کو بھی سزا مل سکتی ہے وہ پوری ہو۔ بہت شکریہ۔